آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں دو قسم کی باتوں کی تعلیم دی ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنے خادموں اور ملازموں کو بھائی کا درجہ دیا جائے، دوسرے یہ کہ ان کو ایسی اجرت دی جائے کہ وہ قریب قریب آجر کے معیار پر زندگی گزار سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کا اس ہدایت پر مکمل عمل تھا۔ یہ حضرات اپنے خادموں اور غلاموں کو وہی کھلاتے تھے جو خود کھاتے تھے، ان کو وہی پہناتے تھے جو خود پہنتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے غلام ایک ہی قسم کی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے، وہ چادر بھی خود اوڑھ لیں تاکہ اس کا جوڑا ہو جائے اور غلام کو کوئی اور چادر دے دیں۔ جو سنیے جواب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو حضرت نے انکار کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ہدایت کا حوالہ دیا۔ حضور نے فرمایا جو خود پہنو وہی غلام کو پہناؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ مزدور اور ملازموں کی اجرت اس قدر ہونی چاہیے کہ کم از کم خوراک اور پوشاک کے معاملے میں اس کا معیار زندگی مالکوں اور افسروں کے مساوی اور قریب قریب ہو۔ دوسرے یہ کہ اجرت کی مقدار اتنی ہونی چاہیے کہ مزدور، خادم، اہل و عیال کی بھی اسی طرح پرورش کر سکے اور ان کی ضروریات زندگی پوری کر سکے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہمارا عامل بنے، ہمارا ملازم بنے، اسے چاہیے کہ بیوی حاصل کر لے، خادم نہ ہو تو ایک خادم رکھ لے، مکان نہ ہو تو ایک مکان فراہم کر لے۔ اجرت کے سلسلے میں اس اصولی ہدایت کے بعد اسلام نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اس کی مقدار پہلے ہی سے واضح کر دی جائے تاکہ کوئی ابہام اور شک و شبہ باقی نہ رہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک کسی مزدور سے کام لینے سے منع فرمایا ہے جب تک کہ اس کی اجرت واضح طور پر مقرر نہ، واضح طور پر اس کو بتا نہ دی جائے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب کسی آدمی سے کوئی مزدوری کرواتے تھے تو اس کو مزدوری کم نہ دیتے تھے بلکہ اس کی مزدوری اس کو زیادہ دیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مزدور کی اجرت فوراً ادا کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دی جائے۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے کہیں ملازمت اختیار کی ہے، اس ملازمت میں جو فرائض اس کے سپرد کیے گئے ہیں وہ امانت ہیں، ان فرائض کو وہ ٹھیک بجا لائے، اور جن اوقات میں اس کو ڈیوٹی دینے کا پابند کیا گیا ہے ان اوقات کا ایک لمحہ امانت ہے۔ لہذا جو فرائض اس کے سپرد کیے گئے ہیں اگر وہ ان فرائض کو ٹھیک انجام نہیں دیتا بلکہ کام چوری کرتا ہے تو ایسا شخص اپنے فرائض میں کوتاہی کر رہا ہے اور امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ مثلا ایک شخص سرکاری دفتر میں ملازم ہے اور اس کو اس کام پر لگایا گیا ہے کہ جب فلاں کام کے لیے لوگ تمہارے پاس آئیں تو تم ان کا کام کر دینا۔ یہ کام اس کے ذمہ ایک فریضہ ہے جس کی وہ تنخواہ لے رہا ہے۔ اب کوئی شخص اس کے پاس اس کام کے لیے آتا ہے، وہ اس کو ٹال دیتا ہے، اس کو چکر کھلا رہا ہے، کبھی کہاں کبھی کہاں، تاکہ یہ تنگ آ کر مجبور ہو کر مجھے کچھ رشوت دے دے۔ آج کے سرکاری دفاتر اس بلا سے بھرے پڑے ہیں۔ آج سرکاری ملازم جس عہدے پر بھی ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو شخص میرے پاس آ رہا ہے اس کی کھال اتارنا، اس کا خون نچوڑنا میرے لیے حلال ہے۔ یہ امانت میں خیانت ہے۔ اس کام کی جو تنخواہ لے رہا ہے وہ تنخواہ بھی حرام ہو گئی۔ اگر وہ اپنے فرائض ٹھیک انجام دیتا اور پھر تنخواہ لیتا تو وہ تنخواہ اس کے لیے حلال ہوتی اور برکت کا سبب ہوتی۔ لہذا اس کام کرنے پر جو رشوت لے رہا تھا وہ حرام ہی تھی، لیکن اس نے حلال تنخواہ کو بھی حرام کر دیا اس لیے کہ اس نے اپنے فرائض کو صحیح طور پر انجام نہیں دیا۔ اس طرح ملازمت کے لیے یہ طے کیا تھا کہ میں 8 گھنٹے ڈیوٹی دوں گا۔ اب اگر اس 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں سے کچھ چوری کر گیا
اور کچھ وقت اپنے ذاتی کام میں استعمال کیا، تو جتنا وقت اس نے اپنے ذاتی کام میں استعمال کیا اس وقت میں اس نے امانت میں خیانت کی، کیونکہ 8 گھنٹے اس کے پاس امانت تھے۔ اس کے لیے جائز نہیں تھا کہ اس میں اپنا کوئی ذاتی کام کرے۔ یہ اوقات بک چکے، اب اگر اس وقت میں دوستوں سے باتیں شروع کر دیں، یہ امانت میں خیانت ہے۔ جتنی دیر یہ خیانت کی اتنی دیر کی تنخواہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں آج کل جب لوگ کہیں ملازمت کرتے ہیں یا مزدوری کرتے ہیں تو یہ حدیث ان کو بہت یاد رہتی ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، مگر میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ بھی دیکھو کہ پسینہ نکلا بھی ہے کہ نہیں۔ ہمیں پسینہ نکلنے کی تو فکر نہیں کہ جس کام میں میرا پسینہ نکلنا چاہیے تھا وہ نکلا یا نہیں نکلا، اور واقعتاً ہم اجرت کے حقدار بنے یا نہیں، اس کو تو کوئی نہیں دیکھتا۔ بس یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مزدوری ادا کرو، مزدوری ادا کرو، مزدوری ادا کرو۔ بہرحال یہ فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی اور یہ اوقات کا چوانا یہ سب امانت میں خیانت ہے، اور اس کے عوض جو پیسے مل رہے ہیں وہ حرام ہے۔ وہ انسان اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے کھا رہا ہے۔ تو مزدوروں کو چاہیے کہ وہ کام میں امانت کے ساتھ کام کریں، خیانت نہ کریں، اور جو آجر ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ان کی مزدوری بر وقت ان کو دیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔